اندر تقسیم اس کی. تو یہ کاوشیں ابھی حال ہی میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بالکل ایک بہت ہی اہم ایک نئے موضوع پہ نو آبادیاتی جدیدیت کی صبح اور مشرقی علوم کی شام سرسید کی جو جتنی بھی کاوشیں ہیں اور ان پہ ایک نئے اینگل سے نئے ذریعے سے انہوں نے روشنی ڈالی. ایک ان کا ادارہ اردو کا ایک اور جو کام ہے بالکل منفرد اپنی منفرد نو کی کاوش ہے اردو کالم. اور وہ بھی تواتر سے جب یہ چائنا تشریف لے گئے تھے تو تھوڑا سا وہ کام تعطل کا شکار ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ اب یہ جو آج کا ان کا سیمینار ہے جدید اردو نظم اور حیض کے مباحث، بہت ہی اہم بحث. اور یہ جو تقریب ہونے جا رہی ہے اس میں ایک میرا ذاتی حوالہ بھی ہے کہ جو مہمان گرامی جن کو زحمت دی گئی ہے ڈاکٹر نواز علی صاحب، ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب اور ڈاکٹر یاسین افاقی صاحب میرے رفیق کار بھی ہیں، دوست بھی ہیں. ڈاکٹر نواز علی صاحب اور ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب میرے براہ راست استاد رہ چکے ہیں اور ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کی نگرانی میں تو میں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ پنجاب یونیورسٹی سے مکمل کیا ہے. تو یعنی اس ایک عجیب نفسا نفسی اور کسب پرسی کے دور میں ہم عموماً گلہ کرتے ہیں یونیورسٹی کے اساتذہ کے حوالے سے کہ یونیورسٹی کے اساتذہ اگر کسی یونیورسٹی کا پروفیسر کسی نے اگر دیکھنا ہو ایک شفیق، ایک عظیم استاد، عالم، صحیح معنوں میں تحقیق کار، ادب جس کا واقعتاً کوئی سروکار ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ایک مشفق انسان، ایک بالکل بھائیوں کی طرح ان کی ٹریٹمنٹ. تو ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب یعنی میرے بہت ہی عظیم اور مشفق استاد ہیں. ایک ذاتی حوالہ بھی میرا ہے کہ میں ان سب مہمانوں کو ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور مجھے بہت ایک روحانی خوشی ہو رہی ہے. تو ادارہ یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ایک ادارے کا ادنا کارکن کی حیثیت سے میں آپ لوگوں کو یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ فروغ قومی زبان آپ کی اس طرح کی کاوشوں میں ضرور آپ کا خیر مقدم کرے گا اور اپنا پورا تعاون، بھرپور تعاون جس ملک میں بھی ہے ہم آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شیر علی صاحب. اور میں بلا تاخیر اب گزارش کروں گا ڈاکٹر یاسین افاقی صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے گرام قدر خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ڈاکٹر یاسین افاقی. جدید اردو نظم اور حیض کے مباحث. آزاد اپنی منظم اور مسلسل کوششوں کی بدولت زیادہ تر ناظرین کی رائے کے مطابق جدید نظم کے اولین میں مارکدار پاتے ہیں. اردو میں صنف نظم اپنے جس مفہوم کے ساتھ رائج ہے اس کا تصور بے حیثیت ایک آزاد اور مستقل صنف سخن کے مغرب کے اساتذہ کی دین ہے. آج جب ہم مختصر نظم اور طویل نظم کا سوال اٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دراصل مغربی سانچے ہی ہوتے ہیں، خواہ وہ آزاد نظم کے ہوں، نظم مولا کے ہوں یا نثری نظم کے. مغربی نظموں کے نمونوں کے زیر اثر اردو میں آہستہ آہستہ نظم جدید کی شکل واضح ہونے لگی اور نظم میں معنوی عقائد اور وحدت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ حیات کے تجربوں کی طرف توجہ دی جانے لگی. شاعری میں تجربات بالعموم مواد کی سطح پر اور مواد کے واسطے سے افراد کی سطح پر، حیات کی سطح پر، آہنگ کی سطح پر، نیز لفظیات کے انتخاب و تعین اور استعمال کی سطح پر ظہور پذیر ہوتے ہیں. تجربہ زندگی اور حقیقت کا وہ حصہ ہے جو فنکار کے علم و احساس کے دائرے میں آیا. حقیقت میں تجربہ دو جہتی لفظ ہے. تجربے کا لفظ ایکسپیرینس کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایکسپیریمنٹ کے معنوں میں بھی مستعمل ہے. وہ کیفیت جو کسی واقعے کے دوران میں کسی پر گزرتی ہے
तजर्बा कहलाती है। दूसरे गिटे पिटे तरीके से अलग हटकर कोई अनोखी बात करना भी तजर्बा है। अदब के सिलसिले में तजर्बे के ये दोनों मफाहीम एक दूसरे से मुतल्लक और मजबूत हैं, एक के बगैर दूसरा मुकम्मल नहीं होता। जदीद उर्दू नज़्म में चंद हैती तजर्बों ने अपनी शेरी हैसियत मनवा ली है और जदीद उर्दू नज़्म में नए अबाद का इजाफा करके उसकी तोसी की है। सवाल ये है कि हैती तजर्बा क्या है? दरअसल हैत का तजर्बा अपने महदूद मानों में बाज़ नई हैतों के अपनाने और कामयाबी के साथ उन्हें अपनी रवायत में जज़ब कर लेने का नाम है। वरना हकीकत ये है कि हैत के दायरे कार में तकनीक, उसलूब, बहस का इस्तेमाल, मुख्तलिफ बंदों की तरतीब और मिसरों का आहंग जैसे तमाम खारजी रवैये नज़म के वज़ी तरीक़ेकार में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए जब हम हैत को ज़ेर बहस लाते हैं तो गोया लिसानी, जमालियाती और सौती साख्त के साथ मानवी कदर को भी नज़रअंदाज नहीं करते। हैत का कोई तजर्बा नज़म की फ़नी कदर कीमत का ज़ामिन नहीं हो सकता जब तक मौजूदा हैत का इस्तेमाल नज़म की कुल्लियत में मुतनासिब और नागुज़ीर तौर पर हल होकर नामियाती अकाई की तश्कील में मददगार ना हो। जब कोई शायर पहले से राइज हैतों में अपने तजर्बे की मुनासबत से रद्दोबदल करता है तो इस अमल से एक नया शेरी कालम तश्कील पाता है। इस लिहाज से ये एक तख्लीकी अमल है। हर शायर का तजर्बा एक ख़ास शख्सी और असली सूरत हाल का नतीजा होता है। जिन जदीद शोरा ने हैत के तजर्बात किए, या तो उनका शऊर मशरकी दानिश और मगरबी अलूम के इम्तियाज से मुतशक्किल हुआ था, या जब मुआशरती और मादी सूरत हाल मुतग़य्यर हुई तो उन्होंने अपनी जज्बाती और ज़हनी सूरत हाल की असर नौ तंजीम की गरज से नई हैतें तख्लीक की ताकि खारिज और बातिन में रब्त की वजह से जो फिक्री और जज्बाती तमव्वुज पैदा हुआ है उसे शेरी हैत में लाया जा सके। मौला नज़म, अस्टेरदा फॉर्म, सोनेट, आज़ाद नज़म और नसी नज़म की मुख्तलिफ हैतें हैं। सिर्फ की पहचान में इसकी हैत के साथ साथ मौजू भी अहम किरदार अदा करता है, जबकि हैत की शनाख्त इसकी ज़ाहरी शक्ल से ही हो जाती है। नसी नज़म में मौजू की कोई कैद नहीं होती, इसलिए इसकी शनाख्त हैत के जरिए ही मुमकिन है। नसी नज़म मुरव्वजा हैतों और औज़ानों बहूद के किसी निज़ाम की पैरवी नहीं करती, इसलिए इसे बेहैती की हैत कहा गया है। नसी नज़म तख्लीकी लम्हात के दौरान ज़बान के आज़ादाना अमल से अपनी हैत इख्तियार करती है। ज़ुबान का ये आज़ादाना बहाव तख्लीकी तजर्बे की साख और अकामत की मुनासबत से मुतशक्किल होता है। नसी नज़्म में शायर अपने तजर्बे को खालिस और असली शक्ल में बाहर लाता है। इसके लिए किसी खारजी सांचे की तलाश नहीं, बल्कि उसका तजुर्बा खुद अपनी हैत अपने साथ लाता है। इसलिए ख्याल और पैकर की दूरी पैदा नहीं होती और ना ही ख्याल का कोई हिस्सा ज़ाया होता है। नसी नज़्म, नसर और शायर, नसरी नज़्म, नसर और नज़्म शायरी दोनों से मुख्तलिफ है और बज़ाते खुद एक असलूब है। ये न सिर्फ शायरी के मुस्नद लवाज़मात से गुरेज करती है, बल्कि नसर के तमाम तर सांचे को भी कबूल नहीं करती। अंग्रेज़ी अदब में हैत का मफ़हूम ज़ाहिर करने के लिए साख, शक्ल, सूरत और सिनफ के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उर्दू अदबियात में हैत की इस्तिलाही बकसरत इस्तेमाल होती है। अलबत्ता उर्दू और अंग्रेज़ी में हैत के मफ़हूम में एक फ़र्क पाया जाता है। अंग्रेज़ी में इसे सिनफ के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उर्दू में हैत और सिनफ दो अलग अलग इस्तिलाहें हैं। हैत के तसव्वुर को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसके एक हिस्से को खारजी हैत
اور دوسرے کو داخلی حید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے حید ایک ایسی خارجی شکل کا نام ہے جو کسی چیز کی انفرادیت کی حدود کا تعین کرتی ہے۔ فنی اعتبار سے حید اظہار کی خارجی صورت کا نام ہے، اس لحاظ سے حید کا تعلق تخلیق کے خارجی پہلو سے ہوتا ہے۔ نظم کی خارجی حید لفظ، بحر، ترتیب الفاظ اور ترتیب قافیہ سے بنتی ہے۔ قاری اس ترتیب سے تجربے کی تہ تک پہنچتا ہے۔ خارجی حید ادب پارے کے عام معنوی یا تاثراتی حدود کو متعین کر دیتی ہے اور ایک طرح سے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیتی ہے کہ ہم ادب پارے کا مطالعہ کس سطح پر اور کس نقطہ نظر سے کریں۔ لیکن خارجی حید فن پارے کے اصل معنی کا انکشاف نہیں کرتی، داخلی حید اصل معنی کی طرف لے جاتی ہے۔ داخلی حید فن پارے کے جسم میں روح کی طرح پنہاں ہوتی ہے، جو الفاظ کے ذریعے اپنی شکل ظاہر کرتا ہے اور مختلف منازل و سد راہ سے گزرتا ہوا آخر میں کسی منظم رقص میں جمع کیا جاتا ہے اور ایک منفرد موسیقانہ نظام وجود میں آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خارجی حید کے اندر ہر فن پارہ اپنی ایک علیحدہ حید رکھتا ہے۔ یہ حید ان تمام تاثرات کے مجموعے کا نام ہے جو لفظ اپنی مختلف سطحوں یعنی صوتی، معنوی اور تلازماتی سطح پر پیدا کرتا ہے۔ خارجی اور داخلی حید کا ایک دوسرے سے نامیاتی تعلق ہوتا ہے۔ نامیاتی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مختلف اجزاء ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور یہ ربط باہمی مکان کی نہیں ہوتا بلکہ ان میں جاندار جسم کے مختلف اعضاء کی طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حید کے خارجی لوازمات داخلی عناصر کی ترتیب و تنظیم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کسی فن پارے میں خارجی اور داخلی حید باہم مل کر ہی ایک مکمل وحدت کی تشکیل کرتی ہیں۔ ایک کو دوسری پر فوقیت نہیں دی جا سکتی کیونکہ دونوں ہی فن پارے کی وحدت کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ کسی فن پارے سے اس وقت تک جمالیاتی حظ حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کی خارجی حید اور داخلی حید میں نامیاتی تعلق نہ ہو، یعنی جب تک حید کے خارجی عناصر فن پارے کے مواد کے وزن سے نہ پیدا ہوئے ہوں۔ بنیادی طور پر شاعر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے تجربے کا اظہار کس طرح کرتا ہے۔ اگر تجربے اور اظہار میں نامیاتی تعلق نہ ہو تو مواد اور حید میں وہ ہم آہنگی تخلیق نہیں ہو پاتی جو تخلیق کی جان ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مواد اپنی حید خود پیدا کر لیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حید اور مواد ایک ساتھ نشو و نما پاتے ہیں کیونکہ حید قدم قدم پر مواد پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے اور غالباً اسی طرح مواد بھی خود کو ترتیب دینے کی ہر ناکام کوشش پر قدم قدم پر ٹوک کر کہتا رہتا ہے یہ غلط ہے، یوں نہیں، اور اس طرح رفتہ رفتہ آخر کار مواد اور حید ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ ایلیٹ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ شروع ہی سے کسی ایسے سخت و نامعلوم نفسیاتی مواد کا دباؤ ہو جو شاعر کو کوئی مخصوص حید اختیار کرنے اور اس کی تعمیر کرنے پر مجبور کر دے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حید جو شاعر نے منتخب کی ہے اور جس کے حدود میں رہ کر وہ نظم لکھنا چاہتا ہے خود نفسیاتی مواد پیدا کرنے کا سبب بن جائے اور پھر نظم کی بنیادی تحریک کے زیر اثر تخلیق ہونے کے بجائے لاشعور کی ثانوی تحریک کے زیر اثر وجود میں آنے لگے۔ ان کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حید جو شاعر نے منتخب کی ہے اس میں جو الفاظ شاعر کو اپنی ضرورت کے مطابق معلوم ہوتے ہیں وہ ان کا انتخاب کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ شاعر کے اندر معانی کے نئے نئے داش پیدا کرتے ہیں اور یہ معانی شاعر کے معنی سے متجانس تو ہوتے ہیں لیکن ان کے مطابق نہیں ہوتے، چنانچہ ان کی بدولت نئے نئے عناصر پیدا ہو کر اس کے اندرونی تجربے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الفاظ جب شاعر کے تجربے کو ایک منظم و مضبوط اور سالم و سالک شکل عطا کرتے ہیں تو در حقیقت اسی طرح کا سلسلہ احساس بیدار ہو جاتا ہے جیسا کہ شاعر کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اسی سبب سے شاعر کی نفسی کیفیت قارئین تک منتقل ہو جاتی ہے۔
تخلیقی تجربے کے اظہار کے ساتھ ہی حید کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے اور تخلیقی تجربہ اظہار کے بعد ایک مکمل حید کا حامل ہوتا ہے. لیکن حید کا دار و مدار شاعر کے تجربے کے ادراک اور اظہار پر ہوتا ہے. وہ عمل تخلیق کے دوران اپنے تجربے کو کسی کلیے یا قاعدے کے مطابق ترتیب نہیں دیتا بلکہ تجربے کے خم و پیش کو حید کی اساس بناتا ہے. شاعر کا احساس ایک مبہم اور غیر واضح شکل میں اسے بے چین رکھتا ہے. یعنی وہ ایک بے نام سی بے قراری میں رہتا ہے. اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے جب تک کہہ نہیں دیتا. اس لیے وہ نہیں جانتا کہ جو نظم وہ تخلیق کر رہا ہے وہ اپنی آخری شکل میں کیسی ہو. اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نظم میں ہر لفظ نہ صرف اپنی حید سے منسلک ہوتا ہے بلکہ اس کا معنی بھی اس حید ہی کے حوالے سے متعین ہوتا ہے. نظم میں الفاظ اور ان کے معنی سے نظم کی حید تک پہنچا جا سکتا ہے جو الفاظ کے باہمی روابط سے پھوٹنے والی اکائی ہوتی ہے. خیال، جذبہ، تلازمہ، آہنگ اور متخیلہ تخلیقی تجربے کے مختلف اجزاء ہیں جو تخلیقی عمل کے دوران ایک مخصوص اور معین شکل اختیار کرتے ہیں. اس لیے شعری حید نہ صرف تجربے کے ادراک کا نام ہے بلکہ ادراک کے منظم اور فنی اظہار کا ذریعہ بھی ہے. تخلیقی عمل میں شاعر مظاہر حیات کی کثرت سے مختلف عناصر کے انتخاب اور ترتیب کے ذریعے اپنے تجربے کو مرتب کرتا ہے. اس اعتبار سے اس کی تخلیق ایک ایسی حید ہوتی ہے جس کے عناصر ترکیبی شاعر کے جذباتی وجدان کے تحت ایک مرکز پر متحد ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں تخلیقی وجدان شاعر کی روح کے بطن سے نکل کر نظم کے پیکر میں ڈل جاتا ہے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ الفاظ کے پھیلتے اور سکڑتے ہوئے سلسلوں کا باہمی ربط حید سازی کرتا ہے. فطرت اور مظاہر حیات کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں شاعر کے نفس میں جو تمثالیں اور صوتی تبادل پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو ایک وضع ایک حید عائد کر دیتا ہے. انجانی چیزوں کو حید عطا کرنے والا کبھی محرک وہ خیال یا جذبہ ہوتا ہے جس کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے. اگر یہ خیال یا جذبہ شاعر کے اظہار کا ایک مسئلہ نہ بن جائے اور اس کو مجبور نہ کر دے کہ وہ اس کے لیے بہترین الفاظ تلاش کرے, اس وقت تک وہ انجانی اشیاء کو حید بخشنے کے قابل نہیں ہوتا. بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جذبہ بے اختیار شاعر کے اندر ایک ہیجان پیدا کر دیتا ہے جس کے زیر اثر وہ حید آفرینی پر آمادہ ہوتا ہے. فطرت حیرت پذیر حیرتوں کی ایک دنیا ہے. فطرت اور انسان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ حید کا ہے اور شاعر کا ملکہ خاص یہ ہے کہ وہ تخیل، حافظہ، تفکر اور ان سب سے زیادہ حیرتوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مزید برآں اس کا ذہنی سروکار حیرتوں سے ہوتا ہے اور حیرتیں ہی اس کی جذباتی زندگی کا مرکز ہوتی ہیں. شاعر ان حیرتوں کا ادراک کرتا ہے اور ان کی تمثالیں اپنے حافظے میں محفوظ کر دیتا ہے. یہ تمثالیں تخلیقی عمل میں ایک مطلق العنان طریقے سے بروئے کار آتی ہیں اور تمثال یا استعارے کے ذریعے ایک دوسرے سے مربوط ہو کر شاعر کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ انجانی چیزوں کو لفظوں کے ذریعے ایک حید عطا کر دیتا ہے. گویا شاعر عمل تخلیق کے دوران فطرت کے عمیق ترین اثرات کو حید بخشتا ہے. کوئی شاعر بغیر کسی جاندار احساس یا جذبے کے صرف حید کے بل پر اچھی نظم نہیں تخلیق کر سکتا. نظم کو جو چیز کامیاب نظم بناتی ہے وہ کوئی شدید جذبہ یا ایک مبہم سا احساس ہوتا ہے جو سب سے پہلے شاعر کے ذہن میں کچھ الفاظ یا ایک مصرع کی شکل میں آتا ہے اور وہی مصرع نظم کی کلید بھی ہوتا ہے. باقی نظم بعض اوقات اسی مصرع کو سلسلہ وار ڈیکوڈ کرنے سے وجود میں آتی ہے. نظم کی وہی سطریں یا وہی حصہ جاندار ہوتا ہے
جہاں شاعر کا تخلیقی شعور بیدار ہوتا ہے یا وہ تخلیقیت کا مظاہرہ کرتا ہے، باقی نظم میں شعری کیفیت ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے۔ بعض شعراء کا خیال ہے کہ انسپریشن کے بغیر نظم کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک انسپریشن کا تعلق ہے، وہ تو ہر تخلیق کے لیے لازمی ہے۔ تخلیق کے لیے انسپریشن ایک محرک کا کام کرتی ہے، لیکن انسپریشن کے تحت جو مواد شاعر لانا چاہتا ہے اس کو ایک روپ دینے کے لیے اسے محنت اور کاوش کرنا پڑتی ہے۔ الہام یا انسپریشن میں چاہے کتنی ہی وابستگی ہو، کیونکہ وہ بنیادی طور پر احساس، جذبہ یا خیال ہوتا ہے جو اپنے آپ کو الفاظ کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے مطلب ہوتا ہے، وہ بہت مبہم اور غیر واضح ہوتا ہے۔ اس کی اپنی ہی ایک مخصوص فضا ہوتی ہے، لیکن اس کیفیت کا پیدا ہونا نظم کی ایسی تکمیل کے لیے کافی نہیں۔ اس کے لیے تکنیکی چارپرستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی نظمیں جنہیں کمال فن کا نمونہ سمجھا جاتا ہے، ان میں ہمواری، روانی اور بے ساختی ملاحظہ کر کے پڑھنے والے انہیں الہام کا نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں۔ در حقیقت یہ شاہکار نظمیں اس وقت وجود میں آتی ہیں جب شاعرانہ وجدان تکنیک سے استمداد حاصل کرتا ہے۔ وہ نظم جو ایک انکشاف کا درجہ رکھتی ہے، جس میں الہام اور تکنیک ایک ہی وجدانی یا کشفی تجربے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ نظم میں تکنیک تجربے کے وطن سے پھوٹتی ہے، در حقیقت حیث کی تعمیر تجربے کی تشکیل کا عمل ہے۔ یہ تجربے کے ادراک اور اظہار کا ایک خاص اسلوب ہے۔ اس کی تشکیل کے لیے مخصوص ذہنی اور جذباتی رویے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعر کا طریقہ کار نظم کی ایک مخصوص حیث کو وجود بخشتا ہے۔ نظم کے بنیادی الفاظ جو اشتعاروں، پیکروں اور علامتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، نظم کی باپ بناتے ہیں۔ یہی الفاظ نظم کے پنہاں امتیازی ڈیزائن کو آشکار کرتے ہیں۔ حیاتی تنقید ایسے الفاظ کو کلیدی الفاظ کہتی ہے، اور نظم کا بنیادی مسئلہ انہی کلیدی الفاظ کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ الفاظ جب کاریگرانہ ترتیب میں نظم کی حیث بن کر سامنے آتے ہیں تو یہ حیث نظم کے معنوی وجود کی تفہیم میں مدد دیتی ہے۔ حیثی نقاد حیث کے ترکیبی اور تشکیلی عناصر کا عمیق مطالعہ کرتا ہے اور ان کے معنی حاصل کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس مجلس میں غیر متوقع طور پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھے اپنی جہالت کا احساس زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے جس پہ ہم ہمیشہ دوستوں کے درمیان گفتگو کرتے رہتے ہیں اور کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہاں موجود اور بہت سارے دوستوں کی طرح تنقید یا تحقیق یا اس طرح کے معاملات سے پہلے شاعری کے ساتھ تعلق ہے، اور حید کا براہ راست شاعری اور ادب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو حید کو ہم ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی موضوع کو جتنے لوگ دیکھتے ہیں اتنے زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ ہر آدمی زیادہ سے زیادہ ایک زاویے سے دیکھ سکتا ہے۔ مستعار زاویے تو 50 ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا کوئی اپنا زاویہ ہے زندگی کو دیکھنے کا، ادب کو دیکھنے کا، یا یہاں تک کہ حیاتوں کو دیکھنے کا، تو وہ اس کا ایک ہی زاویہ ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی ابتدا ہی سے اپنے دوستوں کے ساتھ ادب کی حیاتوں کے حوالے سے بہت سوچا ہے، اپنے استادوں سے پڑھا ہے، کتابوں سے پڑھا ہے، اور کچھ باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے شعوری طور پر تو حیاتوں کے بارے میں اس وقت لکھا جب میں اپنا پی ایچ ڈی کا کام کر رہا تھا، اور وہ چونکہ عمرانی یا عمرانی حوالے سے تھا تو اس لیے میں نے حیاتوں کو بھی اس حوالے سے پہلی دفعہ سوچا۔ جدید مغربی عہد جو ہمارا اردو کا ہے
جس کے بارے میں یاسین آفاقی صاحب گفتگو کر رہے تھے وہاں تک آئے. یہ تسلسل ہے, کہیں بریک نہیں ہوتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جسے ہم اپنا کلاسیکی عہد کہتے ہیں اس کی تشکیل کا زمانہ ہو یعنی دکنی عہد ہو, یا اس کے استحکام اور عروج کا زمانہ ہو یعنی دلی کی شاعری کا زمانہ ہو, ہمیں سب اصناف وہی نظر آتی ہیں جو اپنے تہذیب کے تقاضوں سے پیدا ہوئی یا اپنی سماجی ضرورتوں سے پیدا ہوئی. اور زیادہ تھوڑا سا غور کریں تو اب پتہ نہیں, مجھے تو ایسے نظر آتا ہے, میں اپنی بات کو ہمیشہ واپس لینے کے لیے تیار رہتا ہوں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ باہر تہذیب کی اور معاشرے کی جیسی شکل ہوتی ہے حیاتوں کی شکل بالکل وہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے غزل پہ غور کیا تو مجھے لگا غزل 5 شعروں کی ہو, 7 شعروں کی ہو یا 30 شعروں کی ہو, اس میں ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اسی غزل کا حصہ ہوتا ہے جس غزل میں وہ کہا گیا ہوتا ہے. غزل کی ایک بیرونی حیت ہے جو اسے ایک دھاگے میں پرو کے مربوط رکھتی ہے. ویسے ہی جیسے وہ تہذیب تھی جسے ہم ہند اسلامی تہذیب کہتے ہیں, جس میں وہ عربی تہذیب بھی موجود تھی جو ایرانیوں کے توسط سے غزل میں شامل ہوئی, وہ اجمی تہذیب بھی, ایرانی تہذیب بھی موجود تھی جس میں ہندوستان جو بہت سی تہذیبوں کا مرکہ تھا وہ ساری تہذیبیں بھی اس میں موجود تھیں. اسی طرح غزل کے ہر شعر وہ تہذیبیں اپنی جگہ مکمل تہذیبیں تھیں. ہند اسلامی تہذیب میں شامل ہونے کے بعد وہ فنا نہیں ہو گئی, اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تہذیبیں کیسے واپس اپنی اصل کی طرف چلی گئیں. اس مشترکہ تہذیب سے الگ ہو کے جب وہ مشترکہ تہذیب ہم نے ترک کر دی, ہم نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا, اس سے الگ ہو گئے. تو جتنی خوبصورت محروم چلے میر ہمیں دنیا سے, ورنہ عالم نے زمانے کو دیا کیا کیا کچھ. ٹھیک ہے, وہ معاشرہ کون تھا جہاں انسان کے اندر آرزو کیا تھی کہ ہم دنیا کو کیا دے سکتے ہیں, اور اب آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ہے جس میں ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں دنیا سے کیا لے سکتا ہوں. ہم بالکل الٹ ہو گئے, وجودی طور پہ ہم الٹ ہو گئے. اب ہر آدمی کی در ایکسیپشن تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں, لیکن آپ کے معاشرے میں رہنے والے 100% لوگ وہ ہیں جو انسانوں کو وہ حتیٰ کہ دیکھتے ہیں باپ سے کیا ملے گا نہیں ملے گا تو باپ نہیں, ماں سے کیا ملے گا نہیں ملے گا تو ماں بھی نہیں, بہن بھائیوں سے کیا ملے گا نہیں ملے گا تو وہ بھی نہیں. ہر تعلق کی بنیاد ہماری اس بات پر ہے کہ ہمیں اس سے ملے گا کیا. اور وہ تہذیب تھی جہاں ہر آدمی دوسرے کو چاہتا تھا کہ یہ پہلے زندگی کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو جائے. وہ جو آپ نے ایک لطیفہ سن رکھا ہے کہ لکھنؤ کے 2 نوابوں کی پہلے آپ کہتے ٹرین چھوٹ گئی, تو یہ لطیفہ ہے آج, کیونکہ وہ معاشرہ وہ تھا جہاں پہلے خود آگے بڑھ کے کوئی فائدہ اٹھانا غیر انسانی حرکت تھی, غیر انسانی طرز عمل تھا. ہر آدمی اگر کوئی فائدہ بھی چاہتا تھا تو ایسے چاہتا تھا کہ کوئی اور کہے, میں خود نہیں کہوں گا کہ مجھے یہ وزارت چاہیے, مجھے یہ فلاں چیز چاہیے. دولت تو خیر بہت ہی کم تر درجے کی چیز تھی, دولت کی خواہش کرنا تو غیر انسانی خواہش تھی. اور آج آپ کا معاشرہ صرف اور صرف دولت کی خواہش پہ کھڑا ہوا ہے. آپ اس معاشرے کو, اس کو نہیں پوری دنیا کے معاشرے, یہ تبدیلیاں پوری دنیا میں آئی ہیں.
समेटना ज़ाहिर है इतने थोड़े से वक्त में मुमकिन नहीं है। गुजारिश मैं ये करूँगा सवालात करने वाले दोस्तों से कि हमें बहुत अच्छी तरह सबको इल्म है कि यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए हुए लोग हैं वो बहुत बाइल्म और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो सबसे गुजारिश है कि दूसरों को भी ऐसा ही समझें। यानी बात को बिल्कुल मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज की गुफ्तगू जो है वो इस मौजू से मुतल्लिक है और उस मौजू की सिर्फ वो जिहाद जो आज के मुकर्रीरीन ने बयान की। तो इसके अलावा अगर कोई नुक्ता रह गया है तो नहायत मुख्तसर तौर पे उसको, ये भी एक आर्ट है सवाल करना भी, इसको भी हम सबको सीखना चाहिए कि मुख्तसर अंदाज में अपने इल्म का इजहार किए बगैर आपके सवाल से ही पता चल जाएगा कि आप क्या जानते हैं और किस तरह क्या पूछना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो हमारे मुकर्रीरीन। आप कोई भी सवाल करें, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर जैद साहब भी मौजूद हैं, यासीना फाकी साहब भी मौजूद हैं। जब हमारा सवाल जवाब का सेशन खत्म होगा तो उसके बाद हम फिर आखिर में 15 मिनट के लिए तकरीबन डॉक्टर साहब को वक्त देंगे। वो उन सवालात पर भी बात करेंगे और इन मबाहिस पर भी बात करेंगे और अपने ख्यालात का विस्तार करेंगे। और कोशिश कीजिए, हमारे दोस्त हैं, कुछ पास कैमरे हैं, कुछ माइक लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि ये सारी गुफ्तगू को ट्रांसक्राइब करके किताब की सूरत में छापा जाए, तो अपनी आवाज़ को महफूज कराने के लिए हमारी मदद करें और किसी करीबी माइक पर या किसी कैमरे के करीब बात करें ताकि आपका नाम और आपका सवाल महफूज हो सके। जनाब बहुत शुक्रिया हसन। अपना नाम भी बताइए और उसके साथ सवाल। एक सेकंड ये लीड मुझे ऑन करिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई। लेकिन मैं दोनों स्कॉलर हजरात से ये तवक्को कर रहा था कि हवाला जात नज़्म के हवाले से शोरा या उनका इक़्तिबासात, जैसे डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब ने मीर के शेर का हवाला दिया, बहुत अच्छा लगा। इस तरह के हवाला जात अगर शामिल कर लिया है तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। सवाल जी फरमाइए आप। जी फरमाइए। सर मेरा नाम अली रज़ा है। मेरा ये सवाल था कि जो शुरू में पहला मकाला करने पड़ा उसके अंदर ये कहा गया कि जो आज़ाद नज़्म जब शुरू हुई, मतलब आज़ाद नज़्म लिखने की नौबत इसलिए आई कि वो अपने एहसास को बयान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, या सर ने बाद में शहजाद अहमद की मिसाल दी। तो इसमें सवाल ये कि जो हमारे असातिज़ा पिछले गुजरे हैं उधर उस वक्त तो आज़ाद नज़्म नहीं थी, तो क्या उनके ख्यालात में कोई तशनगी रह गई है? मैं आपका वो ये है, उनका बुनियादी नुक्ता नज़र ये था कि समाजी सूरत हाल की तब्दीली के नतीजे में हमारी हैसियत में तब्दील होनी चाहिए। असातिज़ा का चूँकि समाजी ज़माना और है और हमारे जदीद दौर का चूँकि समाजी ज़माना और है, लिहाजा हमारे वो मुरव्वज हैतें जो पहले से मौजूद थी उनकी तस्वीर का ज़माना भी एक तरह से खत्म हो गया। मैं बहुत मुख्तसर आपको जवाब दे रहा हूँ, ये नहीं कि उनके यहाँ कोई तशवीर या उनके यहाँ कोई कमी, उनका ज़माना ऐसा था। वो गज़ल, मर्सिया, कसीदा, इन तीन असनाफ से ज़रा आगे बाहर कम ही निकलते, उन्हीं में अपना फन का वो इज़हार करते रहे हैं। और बड़े बड़े दीवान जो है वो मदनियात से भी लिखे थे, दीवान जो है मौजूद। इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने अपना भरपूर इज़हार, वो समझते थे कि हम गज़ल में अपना भरपूर इज़हार कर सकते हैं, तो वो समाजी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू मुझे सुनने को मिली। एक सवाल ये उठता है कि हमारे समाजी और तहजीबी अवामिल मुख्तलिफ हैं, जबकि नज़्म जो हमारी आज़ाद नज़्म या उर्दू नज़्म जो भी है, इस पर असरात कुछ मगरब के, और आज़ाद नज़्म तो ख़ास तौर पर मगरब से मुतासर होकर ही शायद शुरू हुई। उसे हम किस तरह नापेंगे, हमें मगरब से क्या मिला और हमारी अपनी तहजीब ने नज़्म को कैसे मुतासर किया?
अगर आप इजाज़त दें तो मैं ही कोशिश करने की आपको। सर बात ये है कि हमारे यहाँ की जो बातमी तब्दीलियाँ हो रही थी सियासी और समाजी सूरत हाल की तब्दीली के नतीजे में उसकी एक लहर हमसे पहले मगरिब में उठी और दूसरी लहर मशरिक में उठी। मेरा मतलब है बज़ाहिर लगता यह है कि हमने सब कुछ उनसे लिया, हालांकि हमने उनसे बहुत कुछ नहीं लिया है, बल्कि वो हमारी अपनी धरती, हमारे अपने समाज, अपनी सियासी सूरत हाल, तहजीबी सूरत हाल के बदन से टूटने वाली चीज़ें हैं। हत्ता के आज़ाद न हुई। अभी साहब ने बात की, चंदा हमारे यहाँ या उस तरह से नहीं चला, क्योंकि हमने वहाँ पर आदतन महज नक्काली की कोशिश की। मतलब जहाँ हमने नक्काली नहीं की है वो असनाब हम कहीं न कहीं ले गए हैं। तो बुनियादी बात यह है कि हो सकता है कि आप एटम बम का रुतबा वहाँ से ले लें, लेकिन अपनी तरफ का एटम बम बना डालें। ये जरूरी नहीं है कि उनकी तरफ ही का हम बनाएंगे। ये हमारी अपनी तहजीबी कुव्वत है जो मुख्तलिफ चीज़ों में नमू करती है, और फिर जो खारजी सतह पर चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो बिल्कुल दूसरी होती हैं। बहुत